اس کے دو بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس کا مقصد اس تحریک کی آبیاری کرنا اور یہاں پر رہ کر تحریک کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا اور اس سے ہٹ کر اس خطے کی تعمیر و ترقی ہے۔ میں آج کے دن تحریک کے ان شہداء کو، ان مجاہدین کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس تحریک کے اندر اپنی زندگیاں وقف کی، اپنی جانیں قربان کی، آج کے اس دن کی وسعت سے ان سب کو خراج تحسین بعقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں افواج پاکستان کو، ہمارے ان سپاہیوں کو، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حقیقی نمائندے اب شاید ہم سے دور ہو چکے ہیں، اس وقت کشمیر سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے جب ہم آپ کے پاس گئے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی کشمیر کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت تھی کہ آپ نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ ذمہ داری اور یہ بیڑا اٹھائیں گے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہاں پر اعلان ہوا، ریاست کی فضا اور ہوا یکدم تبدیل ہو گئی، وہ جمود ٹوٹ گیا، وہ سکون ٹوٹ گیا، حالات بدل گئے، اور کل سے لے کر اب تک آپ نہ صرف مظفر آباد کے اندر بلکہ ریاست کے چپے چپے میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو لوگوں کے اندر ایک بحال ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ 11 سیٹوں سے شروع ہو کر آج 28 پر پہنچ گئی، یہ تنقید نہیں، یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی اور خوبی ہے کہ آج یہ جو ساتھی، یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں ایک حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جناب چیئرمین، انشاءاللہ یہ جو حالات اس وقت ریاست کے اندر ہمارے سامنے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج کہ اگر پچھلی حکومت جو بنی تھی، اس حکومت کے حلف کے بعد وزیر اعظم کو کیبنٹ بنانے میں 6 مہینے لگ گئے۔ شاید اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ 6 مہینے ہوتا ہے، ہماری حکومت تقریباً اس کی پاور ایکسرسائز صرف 6 ماہ کے اندر ہم نے کرنی ہے، لیکن آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارا ایک ایک دن 6 ماہ کے برابر ہوگا۔ ایک لمحہ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے جو عوامی خدمت کے لیے صرف نہ کریں، عوام کو رسائی دیں گے، وزیر اعظم ہاؤس اور دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں گے، احتساب کا عمل یقینی بنائیں گے، صحت کے نظام کو بہتر بنائیں گے، بایو میٹرک کے ذریعے حاضریوں کو یقینی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ انصاف عام آدمی کی دہلیز تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ تحریک آزادی کشمیر کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جو کہ اس بیس کیمپ کی حکومت کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو ذمہ داری آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کو دی ہے، یہ ذمہ داری آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ریاست کی تمام سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں ایک سپیس آپ نے دیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو، اپنی ریلیونسی کو ایک بار پھر بحال کریں۔ میں اپنی پوری پارٹی قیادت کا، میں مسلم لیگ نون کی بھی قیادت کا، وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، ان کا بھی شکریہ کروں گا کہ آپ کے کہنے پر انہوں نے ہمیں یہ ووٹ دیا۔ لیکن انشاءاللہ اب یہ چیلنج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس چیلنج کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اتفاق، جو اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کا ریاست کے اندر موجود ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم مختصر سے عرصے میں ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کو صرف 9 ماہ وہ حکومت کے اندر رہے، انہیں اس دنیا سے گئے، آج 34 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب یقین جانیے 34 سال کے بعد بھی جب بھی کہیں پر ان کی بات، ان کا ذکر آئے گا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت عوام کی صحیح نمائندہ حکومت تھی۔ زندگی میں شیر کی ایک دن کی زندگی بھی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں ریاست کے اندر کھلی کچہریاں لگائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، اور اس عمل کو تیزی کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھائیں گے یہ حکومت صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو پھر سے ان کی اس نفس کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو میں چیئرمین بلاول صاحب شکریہ کے ساتھ آپ کو پھر یہ ایک اختصار کے ساتھ یہ سب کی خواہش ہے، آج چونکہ ہماری یہ خواہش تھی کہ آج کا یہ اجتماع باہر ہوتا، چونکہ ریاست کے اندر لوگوں کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک جمود تھا جو ٹوٹ گیا، ہزاروں لوگ آج یہاں پر شرکت کرنا چاہتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے سیکورٹی کنسرن کو دیکھتے ہوئے آپ کا یہ حلف اندر رکھا، کیونکہ آپ کی حیثیت زندگی سب سے قیمتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ
اختصار کے ساتھ اگر ہمیں تھوڑا سبق دیتے ہوئے چند جملے یہاں پر آ کر کہہ دیں جو کہ تمام لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد, آزاد کشمیر پائندہ باد, پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, جی اے بھٹو. نعرہ بھٹو, نعرہ بلاول. میں دعوت خطاب دوں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. نعرہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھور صاحب کا عہد کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کشمیر میں سیاست بحال کیا ہے. جیسے راٹھور صاحب نے سمجھایا, پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ یہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کا بنیاد رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیاد لاہور یا لاڑکانہ کی وجہ سے نہیں, کشمیر کی وجہ سے رکھا گیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس طریقے سے کشمیر کے عوام کی نمائندگی کی کہ جب ایک آمر نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو